جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ اور میں ہوں عبدالباسط۔ امیت شکلا ہیں، بھارتی شہری ہیں لیکن سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں۔ آئیے پہلے ان کا سوال سنتے ہیں اور پھر آ کر جواب دیتے ہیں۔ ہیلو عبدالباسط جی، بڑا اچھا آپ نے یہ کامنٹ کیا ہے یہ تاشکنڈ ٹاکس کے بارے میں۔ میرا نہیں خیال کوئی اس میں کوئی خاص بات نکل کے آئے گی، بڑا صحیح فرمایا آپ نے۔ میرا اس پہ تبصرہ یہ تھا یا پہلے سوال یہ تھا کہ آپ جو شری لنکا میں ہوا ہے کہ رول آف لا ایک ٹائپ کا ریوولٹ ہوا ہے نا، تو کیا آپ نہیں مانتے پاکستان از ویری کلوز ٹو دیٹ ریوولٹ، ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا از آلسو ناٹ فار؟ تو آپ نہیں مانتے کہ اگر سیاستدان، پولیٹیشینس، یہ سی ایس ایس افسر، آپ کے آئی اے ایس افسر ہماری طرف کوئی انتظامات کرے، کوئی عوام کی بہتری کا کوئی کام کرے؟ یہ کشمیر، میں نہیں مانتا زیادہ تر پاکستانیوں کو کشمیر سے صبح شام کوئی وہ مرے جا رہا ہے، اس کے بعد ان کو کھانا چاہیے، روٹی چاہیے، دن کا دن خرچہ چاہیے۔ سیم انڈیا میں ہے۔ میں نہیں مانتا کہ، اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ چائنا زیادہ تھریٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے چائنا نے شری لنکا کی حالت کی ہے، آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو کیا آپ نہیں مانتے کہ ہندوستان کے لیے بھی خطرہ ہے کہ ہندوستان پاکستان مل کے کشمیر کو سائڈ پہ رکھ کے ایز آف ناؤ سارے آل معاملات میں بات کرے، سارے معاملات کھول دے، لوگوں کو ملنے دے؟ میرے خیال سے عوام میں بڑی ایک دوسرے یہ ان کو الگ رکھنا مشکل ہے، کیونکہ ہمارا جو کسی نے صحیح کہا ہے، ہمارا جو رشتہ ہے وہ زبان کا ہے، ہمارا جو رشتہ ہے پرانا بھی ہے، تو ون کی ناٹ جسٹ واک اوے سو ایزیلی۔ سو میں مانتا ہوں کہ اگر یہ کھول دیں گے، یہ ذمہ واری، میں اس لیے آپ کا کہہ رہا ہوں کہ آپ سی ایس ایس افسر رہ چکے، ہمارے آئی اے ایس افسر بھی ہے، دونوں سائڈ کے جو سیکریٹریز ہیں ان کی بھی ذمہ واری ہے نا، عوام کی طرف، ہیومینٹی کی طرف، پیس کی طرف، اور آف کورس وی کین ریئلی دیر آر لاٹ آف اپارچونیٹیز بٹوین ٹو کنٹریز۔ جی شکلا صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اگر پاکستان اور بھارت مل کر چلیں اور تجارت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آنا جانا آسان ہو جائے، تو بہت سے ہمارے مسائل ہیں جو حل ہو سکتے ہیں۔ اور بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ اور سچ پوچھیے تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی یہی چاہتے تھے کہ پاکستان اور بھارت گو کہ الگ الگ ریاستیں ہوں گی، لیکن ایسی صورت ہو کہ آنا جانا بھی لوگوں کا رہے، تجارت بھی ہو، تاکہ دونوں ممالک ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اسی وجہ سے قائد اعظم نے جو ان کا گھر تھا ممبئی میں، اس کو بیچا نہیں، لیکن بعد میں حالات آپ جانتے ہیں جموں اور کشمیر کی وجہ سے الجھ گئے، اور آج تک وہی معاملات ہیں، ایک تنازع ہے جو حل نہیں ہو پا رہا، اور اس کی وجہ سے ہی جو ہے ایک میوچل مسٹرسٹ دونوں ممالک کے درمیان ہے۔ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، جو آپ نے سجیسشن دی ہیں، تجارت ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں پہلے ہوتی رہی ہیں۔ اس قسم کے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی ہوتے رہے ہیں۔ ہم نے ہر تجارت بھی ہم نے کی ہے، تقریباً $2.5 بلین تک ابھی ہماری تجارت ہوتی رہی ہے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو چونکہ مسٹرسٹ بہت زیادہ ہے، تو صحیح معنوں میں بات آگے بڑھتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ویزا کو آپ لے لیجئے، ویزا بھی ہم نے 2012 میں ایگریمنٹ کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو بھی وہ اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکے۔ ہزاروں ایسے ایشوز بیچ میں آ جاتے ہیں کہ وہ معاملات آگے چل نہیں پاتے، اور وی آلویز کم بیک ٹو اسکوائر ون، اینڈ دین وی فیس اے ڈیڈ لاک، and all our energies are consumed in breaking that deadlock. Hence our relations have been moving from a stalemate to a stalemate. تو یہ سارا جو معاملہ ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ خود بھی دہلی میں رہا ہوں، تو میں تو اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جب تک جو ہمارا بنیادی ایشو ہے، جموں اور کشمیر کا تنازع ہے، جب تک وہ حل نہیں ہوتا، اس وقت تک بہت مشکل ہے کہ ہم اس تنازع کو بالکل بھول کر اپنے آپ دونوں ممالک دوسرے کے درمیان جو ہے ٹرسٹ پیدا کر سکیں۔ پچھلے 75 سالوں میں تو نہیں ہوا، آگے نہ جانے یہ ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دونوں ممالک سنجیدگی کے ساتھ اس تنازع کو حل کرنے کی کوشش کریں۔
اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ تنازع حل ہو جائے گا تو بہت سی اپرچونٹیز نکل آئیں گی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. پھر باقی جو ایشوز ہیں، سیاچن ہے، سر کریک ہے، اور بہت سے ایشوز ہیں، وہ خود بخود آپ دیکھیں گے حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہر چیز جو ہے جموں اور کشمیر کے تنازع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور میں اور یہ میرا ابھی بھی اور میرا خیال یہی ہے کہ دونوں ممالک نے بہت سی ہم نے اپروچز جو ہے ٹرائی کی، ایکسپیریمنٹ کیے، چاہے وہ کمپوزٹ ڈائیلاگ ہو، اس میں بھی ہمیں کامیابی نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ہی بہت سی بیک چینل ڈپلومیسی میں بھی ہم نے کوشش کی، اس پہ بھی ہمیں کامیابی نہیں ہوئی. تو ہم نے ہر وہ کام کیے جو دو ممالک کر سکتے تھے. لیکن اب میرا اپنا خیال یہ ہے، اور اگر بھارت تھوڑی سنجیدگی دکھائے تو اب یہ ایک بیک چینل پہ کانفیڈینشل ہو چیز، اور ایک تھرڈ پارٹی میڈیشن کے تحت اس سارے مسئلے کو حل کیا جائے، اس تنازع کو. جب تک یہ نہیں ہوگا اور جب تک دونوں ممالک ایک نقطے پہ نہیں آ جائیں گے، ایک پوائنٹ پہ کہ جہاں پہ اس معاملے کو سالو کرنا ہے، اس وقت تک مجھے لگتا ہے کہ جو یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو بیسڈ اپروچ ہے، یہ کوئی اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوگی. ہم نے دیکھتے رہے ہیں کہ پاکستان کی فلمیں بھی یہاں لگتی رہی ہیں، بھارت کی فلمیں پاکستان میں لگتی رہی ہیں. ہمارے بھی وہاں فلمیں تو نہیں لگاتے، لیکن ڈرامے ہمارے وہاں دیکھے جاتے رہے. اب یہاں تک بھی ہے کہ پاکستان میں اور بھارت میں ہم ایک دوسرے کے ٹی وی چینلز بھی نہیں دیکھ سکتے. تو یہ بھی ایشوز ہیں. اور ہماری جو سم ہے، مثال کے موبائل ہے، آپ پاکستان میں بھارت کی جو ہے وہ پاکستان میں استعمال نہیں ہو سکتی، اور پاکستان کی بھارت میں استعمال نہیں ہو سکتی. تو بنیادی جو تنازع ہے وہ یہی ہے. کشمیر سچی بات تو یہی ہے. اگر ہم اگر اس سے نظریں چراتے رہیں کہ نہیں جی یہ تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، پہلے اور کام کر لیتے ہیں، پھر ایک اچھا ماحول بن جائے گا تو پھر ہم یہ جو مشکل ایشو ہے تنازع، اس کو پھر ریزالو بھی کر لیں گے. یہ باتیں ہم پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں، جب سے پاکستان اور بھارت بنے ہیں. تو یہ اس طرح بات بنے گی نہیں، میرا تو خیال یہی ہے. اور اگر پاکستان اور بھارت کو مل کر آگے چلنا ہے، جو ہمارے خطے کو جو چیلنجز ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر کا تنازع حل ہو. جہاں تک آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان یا بھارت سری لنکا بننے جا رہے ہیں، میں شاید ابھی یہ نہیں کہتا. میرے خیال میں پاکستان بھی، ہم بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں اور ہم اپنے اوور کم کر لیں گے اپنے پرابلمس کو. اور بھارت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سری لنکا والا کام ہمارے ساتھ ہو جائے گا. ابھی ہم بینکرپٹ نہیں ہوئے یا ڈیفالٹ نہیں کر رہے ہیں، اپنی پیمنٹس بھی کر رہے ہیں جو ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ پاکستان جو اس وقت ایک کرائسس ہے، اس سچویشن سے بھی باہر آ جائے گا. لیکن میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان ٹچ رہیں گے. اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.